جس سے جو ہوتا ہے میرا بگاڑ لے. جو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے میرے کاغذوں میں اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں. اور آپ نے یہ چلانا ہے. لڑکی کو اس کے باپ کے سامنے, باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے, بھائی نے گلا دبا کے مارا, وہ باپ مدعی بن گیا. وہ 5 کی 5 لاشیں جب نکلیں تو پھر یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کو زندہ دردو نہیں کیا تھا, گولیاں ماری تھی. کہا تھا کہ آپ کے پاس گولی مارنے کا حق ہے, اس کے علاوہ میں کوئی ہاتھ لگانے کا اختیار نہیں دیتی. ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکیں. اگر عورت غیرت کے نام پہ قتل کرنے چاہے تو ان لوگوں کا قیمہ بنا لینا چاہیے. وہ جو ہاتھ والی مشین نہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں, ان کا قیمہ اس مشین میں بنانا چاہیے. کوڑ لکھپت میاں بیوی کو پسند کی شادی پہ فلیٹ پہ مار نہیں دیا تھا. کیسے مضبوط غیرت مند مرد ہے جو ایک کمزور اور بے بس عورت کو کوئی چھری چلا رہا ہے, کوئی گولی مار رہا ہے, اور وہ گولی اگر تفتیش میں جس پہ ڈلی ہوگی اور وہ اس پہ ڈلے گی جو اس میں سب سے ماڑا ہوگا, یعنی کہ کسی کا گن مین وغیرہ ہوگا. السلام علیکم, میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. بلوچستان میں بہت ہی جب اس کے متعلق سوچتے بھی ہیں تو حواس قائم نہیں رہتے کہ ایک خاتون کو اس کی کوئی بھی غلطی تھی, اس کو ایک جرگے کا سردار اس کا فیصلہ کرتے کہ اس کو مار دیا جائے. نہ انسانیت ہے اور نہ ہی کوئی بلکہ حیوانیت ہی حیوانیت ہے. اور جہاں پہ بھی حیوانیت ہوگی وہاں پہ یقین کریں وہاں پہ انسانیت بھی نہیں ہوگی, اور وہاں پہ آپ کو آپ فیل کریں گے کہ وہاں پہ علم کی روشنی بھی نہیں ہوگی, جہالت ہی جہالت ہوگی. شاہ جی, پچھلے دنوں یہ جو ایک واقعہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بلوچستان میں بلوچستان میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو کاروکاری کے الزام میں ان کو قتل کر دیا گیا, جس میں تقریباً کوئی 1.5 ماہ بعد یہ سوشل میڈیا پہ جب اس کی ویڈیوز آتی ہیں تو پولیس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی میڈیا پہ آگے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے جو معاملہ تھا اس میں کہا جا رہا تھا کہ لڑکی کے ہاتھ میں قرآن پاک بھی تھا اور اس نے بڑی بہادری سے کہا کہ میرے جسم کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا, مجھے گولی مار لیں آپ. اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس گولی مارنے کا حق ہے, لیکن اس کے علاوہ میں کوئی ہاتھ لگانے کا اختیار نہیں دیتی. یہ بیسیکلی نا یہ جہالت ہے, جنگلی پن ہے. یہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وقت تھا نا کہ بچی کو پیدا ہوتے, ہاں یہ وہی اب میں اس کو غلط زندہ درگور کر دینا, یہ وہی والا سلسلہ چل رہا ہے. بیسیکلی یہ وہی مینٹیلٹی ہے. یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اندر سے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا. ہاں وہ جہالت ہے, یہ جانور ہے. یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا, اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے, کیا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا؟ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکیں. بالکل اس کی کیا یہ نہیں ہے آپ کو جاننے کی بھی اجازت ہے اگر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ہاں یہ بھی میرے علم میں ہے کہ میں کیونکہ دین کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون کہتے ہیں کہ اس کو اس کا شوہر نہیں پسند تو وہ فوری طور پہ صرف یہ اسی وجہ سے جتنا مرضی اچھا ہے اسے خلا کی اجازت دی ہے. دین نے اسلام میں اجازت ہے نا خلا کی. جی بالکل, لڑکی کو حق ہے. تو یہ جانور لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں. جو میں اب لوگ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل, جی اگر عورت غیرت کے نام پہ قتل کرنے چاہے تو ان لوگوں کا قیمہ بنا لینا چاہیے. وہ جو ہاتھ والی مشین نہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں, ان کا قیمہ اس مشین میں بنانا چاہیے بغیرتی کے نام پہ. اگر عورتیں غیرت کے نام پہ قتل کریں نا تو جتنے مارنے والے تھے نا یہ ان کا قیمہ ہونا چاہیے. یہ 3rd کلاس لوگ ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا آیا, 1.5 ماہ بعد ویڈیو نکلی, ایکشن ہو گیا, پکڑے گئے. اب کچھ عرصے میں آپ کو یہ بھی دوبارہ پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا جس میں بتایا جائے گا کہ وہ سردار کی بیل ہو گئی, اس کے خلاف نہ کافی شواہد ہونے کی وجہ سے گواہی کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا آنے سے پہلے ان کیسز کی روٹین چیک کریں کیا ہوگی. شادی مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ آج بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے
اگر ہم بلوچستان کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ میں ذاتی طور پہ کئی واقعات جانتا ہوں جو KPK میں ہوئے، اور کئی واقعات ایسے لاہور میں ہوئے جو پنجاب میں اور بڑے بڑے نا پڑھے لکھے لوگوں کی فیملی میں ہوئے. بھائی جان کچھ عرصہ پہلے کوٹ لکھپت میاں بیوی کو پسند کی شادی پہ فلیٹ پہ مار نہیں دیا تھا. جی ٹھیک ہے، ہر جگہ ہو رہے ہیں. یہ جہالت ہر جگہ پہ ہے. اور یہ کیسے مضبوط غیرت مند مرد ہے جو ایک کمزور اور بے بس عورت کو کوئی چھری چلا رہا ہے، کوئی گولی مار رہا ہے. لیکن یہ اس عورت کی بہادری آپ چیک کریں. وہ تو اگر یہ مجھے 7 قدم چلنے اگر یہ حقیقی غیرت مند ہوئے تو اس کے یہ الفاظ ان کے مرنے تک ان کے کانوں میں رہیں گے کہ تمہیں گولی مار خدا کے آگے کون سی اس وقت دعا کی یا ان لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ آج ہر چیز سامنے آ گئی ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کیونکہ اس کا مدعی کوئی نہیں ہے، ریاست اس کی مدعی ہے، تو ریاست نے اس طرح پرسو نہیں کرنا میرے ایک اندازے کے مطابق، تو یہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. شاہ جی یہ تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ایسے جو غیرت کے نام پہ قتل ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کچھ چند ایک کیسوں کے سوا کسی میں سزا ہوئی ہو. یہ کوئی چکر نہیں ہے، اس کو پرسو کسی نے نہیں کرنا. ہمارے ملک میں دا کرمنل از دا فیورٹ چائلڈ آف لا. کرمنل کے لیے لا میں بہت زیادہ مراعات ہیں، بلکہ رعایتیں ہیں. کون پرسو کرے گا، کون وکیل لائے گا، کون لڑے گا اس کیس کو؟ کوئی چکر نہیں ہے. فار دی ٹائم بینگ سوشل میڈیا کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ان کو اریسٹ کر لیا، FIR لانچ ہو گیا. آفٹر دیٹ شارٹ ٹائم کے بعد ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر. اب یہ جو قبر کشائی کی اجازت ہو گئی ہے، پھر ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج قانون کہتا ہے کہ میں بالکل مظلوم کے ساتھ ہوں، تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ یعنی قانون کو اب شواہد ہی پیش نہ کریں گے تو عدالتوں پہ آپ الزام ہی لگائیں گے نا. پوسٹ مارٹم کمپلسری ہے کیونکہ اس میں کاز آف ڈیتھ انہوں نے ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کاز آف ڈیتھ جب تک پوسٹ مارٹم نہیں نہ ہوگا، 322 ہو 302 ہو، کوئی بھی قتل ہو، وہ اس میں پوسٹ مارٹم کمپلسری تھنگ ہے. آج ہی میرے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو میرے سے بحث کر رہے تھے کہ جی وہ عدالت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا غلط انجیکشن سے مر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہا یار پوسٹ مارٹم از کمپلسری تھنگ. پوسٹ مارٹم ایک ضروری چیز ہے اور وہ ہوگا. اس سے کچھ شواہد اکٹھے ہوں گے کہ جو قتل کی اصل وجہ ہے نا، کاز آف ڈیتھ جون سی ہے، اس کو اگر 7 گولیاں لگی ہیں تو اس میں سے 1 یا 2 گولیاں ہوں گی جو اس کے دل پہ یا سر پہ لگی ہوگی، جس میں سے جو اس کے قتل کی وجہ بنی ہے وہ پھر اپنی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھیں گے کہ جی فلاں گولی. اور وہ گولی اگر تفتیش میں جس پہ ڈلی ہوگی اور وہ اس پہ ڈلے گی جو اس میں سب سے ماڑا ہوگا، یعنی کہ کسی کا گن مین وغیرہ ہوگا، موت واقعہ جسے کہتے ہیں موت واقعہ، اس پہ پڑ جائے گی. اور کچھ عرصے میں اب دیکھیں گے ان کی بیل ہوگی 1-1 کر کے. سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، اس طرح کے علاقوں سے اکثر اس طرح کی ہم سنتے ہیں. وہ کراچی میں سنا تھا ایک وہ جو وڈیرا تھا، اس نے غریب کے بچے کو مار دیا تھا، وہ کتنے فخر سے باہر بھی آ گیا تھا، سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا. یہ پاکستان میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں نا، اس کو مارنے والا بھی اس کا سکا بھائی ہے، یا اس کے کزن تھے، یا باپ تھا، یا ماموں یا چاچے تھے جو اسے گولیاں مار رہے تھے. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ میں نے نا ایک چیز اسی بلوچستان کی ہائی لائٹ کی کہ 5 خواتین کو زندہ درگوں کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف بلوچستان کے جو وڈیرے تھے انہوں نے مجھے فون کر کے تھریٹ کرنا شروع کیا. کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا، وہ 5 کی 5 لاشیں جب نکلیں تو پھر یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کو زندہ درگوں نہیں کیا تھا، گولیاں ماری تھیں، جب کہ ان کو گولیاں مارتے ہی ان کو زندہ ہی دفنا دیا گیا تھا. لیکن بنا اس کا بھی شادی کچھ نہیں. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ کسی کا کچھ نہیں بننا. دیکھیں نا، جس کیس کا مدعی ہوتا ہے، جو پرسو کرتا ہے، جو سامنے ہم لوگ اس شہر کا حصہ ہے نا، ضمنیاں لکھتے ہیں ہم لوگ، یہ کرواتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کا کچھ نہیں بنتا. تو یہاں پہ تو مدعی کوئی نہیں ہے. جو اس کے حقیقی لواحقین ہیں وہی تو اس کے قاتل ہیں، وہی اس کے مدعی ہیں، وہی مدعی بنیں گے، وہی قاتل وہی گواہ ہیں، انہی میں سے گواہ ہوں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہے، یہ پچھلے دنوں ایک لڑکی کو اس کے باپ کے سامنے، باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، بھائی نے گلا دبا کے مارا، وہ باپ مدعی بن گیا. آفٹر دیٹ انہوں نے بیان دے دیے. وہ ایک جو تھی اداکارہ، وہ بڑی مشہور جو تھی، جس کو وہ ایک مولانا کبھی صاحب
ہاں جی کے بارے میں، وہ نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، قندیل بلوچ، اس کا کیا بنا؟ اس کا بھائی باہر آگے انجوائے کر رہا ہے زندگی، وہ بھی غیرت کے نام پہ غیرت کے نام پہ. جو میں ایک لیکن الفاظ شاہ جی آج میں آپ کے چینل کی وساطت سے ایک الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا جس سے جو ہوتا ہے میرا بگاڑ لے. جو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے، میرے کاغذوں میں اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ چلانا ہے انشاءاللہ. اور شاہ جی یہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہم انشاءاللہ ہر مظلوم کی آواز بنیں گے، اور خاص طور پہ جسے اتنی بے دردی سے اور پتہ نہیں کون سی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. خدا کو یاد رکھیں، اوپر جا کے بھی حساب دینا ہے. یہ اگر وہ آپ سے پہلے آپ کے ہاتھوں غیرت کے نام پہ قتل ہو گئی ہے تو آپ نے بھی کچھ دن بعد مر جانا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پہ جو بھی فردر ہوگا وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور دیکھتے رہیے آواز پاکستان.